السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ البنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 15واں پارہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ کے حالات بہت سخت ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے دباؤ بڑھ چکا تھا۔ ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا انعام دیا اور اپنی رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے فلسطین تک اور پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی۔ یہاں پر واقعہ معراج اور اسراء کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیات عطا کی کہ ایک ہی رات کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے یقین دہانی کرا دی گئی، اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کے لیے جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں وہ بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قدردانی کرنے والے ہیں اور آپ کو اس کا بہترین اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور اس میں سے یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اب دراصل عملاً جو امامت ہے بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں جو فسادات ہوئے، بگاڑ ہو، ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا بھی ذکر ملتا ہے اس صورت کے اندر، اور دیگر بہت بہترین تعلیمات ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے جب تک سورہ زمر اور بنی اسرائیل نہ پڑھ لیتے۔ لیکن ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ سونے سے پہلے ہم عام طور پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وقت چلا جاتا ہے؟ کچھ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں، اور یوتھ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ فون کے ذریعے ٹیکسنگ، میسیجنگ، چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ہماری نسبت عبادت کا موقع اس لیے زیادہ ملا تھا کیونکہ ان کی زندگیوں میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں۔ یہ آج کے دور کے بہت بڑے فتنے ہیں، بہت بڑی آزمائشیں ہیں جن سے نکلنا حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ ہم اپنے نفس کو کوئی نہ کوئی تعویل دیتے رہتے ہیں اور پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو کم اہم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی بہت ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اور بہت فائدے کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک فائدے کا ہوتا ہے اور 10 بیکار کام بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، نتیجتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ سورت کتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو پڑھتے تھے۔ اس سورت کے پیغامات بہت اہم ہیں جہاں بار بار دہرایا جانا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو بات فرما دی گئی وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد تک۔ اس سے مراد اقصی یعنی فلسطین میں ہے مسجد اقصی، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے۔ دینی اعتبار سے یہ پیغمبروں کی اکثریت جو ہے وہ اس علاقے میں بھیجی گئی اور بنی اسرائیل کا مرکز رہا۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر؟ تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے جو بہت کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء سے معراج کروائی گئی، اسراء ہے رات کا سفر جو زمینی سفر تھا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں کا جو سفر ہے یہ معراج کا تھا۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھی۔ اب وہ کیسی سیڑھی تھی اور کیسی چیز تھی جس کے ساتھ اوپر گئے؟ ہمیں اس کے لیے براق کا نام ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا تھا۔
آج کل جو ہے وہ ایکسکیلیٹرز وغیرہ ہیں، برقی سیڑھیاں جنہیں کہا جاتا ہے، لفٹ وغیرہ ہے، اس کے ذریعے کتنے کم وقت میں بڑے بڑے فاصلے طے کر لیے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں جو ہے وہ اونچی اونچی عمارتیں ہیں جو ان پہ چڑھ سکتے ہیں، تو ان میں چند لمحوں کے اندر لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کی محدود عقل نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کی کوئی ایک معمولی سی چیز یا معمولی سا جانور یا جو بھی وہ سواری تھی براق، وہ تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دکھایا گیا جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، لیکن چیدہ چیدہ باتوں کا ذکر کروں گی۔ خاص طور پر یہاں کیا کہا گیا ہے کہ نشانیاں دکھائی گئی۔ نشانیوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیغامات بھی دیے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو کچھ تحفے بھی لائے، اور ان تحفوں میں سب سے اہم تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرے، انہوں نے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک پیغام دیا، اور وہ کیا تھا؟ حجامہ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا، اس نے یہی کہا کہ اے محمد اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیے، یعنی علاج کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، اس کا حکم دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک پیغام آپ سب کے لیے دیا، سلام بھی اور پیغام بھی۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں پر درخت لگانا ہے۔ تو اب جو چاہتا ہے کہ اس کی جنت زیادہ ہری بھری ہو، زیادہ سرسبز ہو، اس کو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرنا چاہیے۔ پھر جو ملنے والے تحفے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور اسی طرح گناہوں کی بخشش کا اعلان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئیں، 5 نمازیں، سورہ البقرہ کی آخری آیات، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر ایسے شخص کے ہلاک ہونے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اگر شرک سے بچتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی گناہ جو چھوٹے ہیں یا بڑے معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن شرک سے بچنا کوئی آسان کام نہیں۔ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو نشانیاں یا اہم چیزیں دیکھی تھیں، ان میں سے چند سزائیں تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھی۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کر اپنی امت کو بتایا۔ ان میں سے خاص طور پر جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتی ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی، وہ ہے لوگوں کی عزت سے کھیلنا یعنی کسی کی غیبت کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہوئے اس پر طعن و تشنیع کرنا، کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے۔ سوچئے جن لڑکیوں نے لمبے لمبے ناخن رکھے ہوئے ہیں تو وہ ناخن تانبے کے ہوں، پیتل کے ہوں، اس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو سکریچ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ سب انسان کی عزت کی وقار کی علامت ہوتا ہے۔ حسن میں سب سے زیادہ اس کا چہرہ اور سینہ آتا ہے، تو آپ اپنے ہی حسن اور اپنے ہی چہرے، اپنے ہی عزت کو پامال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے۔ تو یعنی کہ غیبت کرنے والے لوگ تھے۔
ہر وقت لوگوں میں خامیاں نکالنا، ان کی بری باتیں دوسروں سے کرتے رہنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ بھی عزت سے کھیلنا ہے۔ کچھ عزت سے کھیلنا سامنے ہوتا ہے اور کچھ عزتوں سے کھیلنا پیچھے ہوتا ہے، تو یہ کام دونوں طرح سے منع ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں چاہے منہ پر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، دونوں ہی طرح منع ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرا والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطبہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا وہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف خیر کی بات دوسروں کو بتانے والے نہ ہوں بلکہ خود بھی عمل کرنے والے ہوں۔ یعنی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے، سمجھتے نہ تھے۔ کتاب پڑھ کر تو انسان کی عقل میں اضافہ ہو جاتا ہے، سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا کتاب پڑھ کر انہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کتاب سب سے پہلے ہمیں مخاطب کر رہی ہے، خود عمل کرنے کی بات ہے؟ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر، کسی کے رویے سے برہم ہو کر اس کی برائی فوراً دوسرے سے نہ کرنا شروع کر دیا کرے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے خواتین کی۔ ذرا سی کسی نے ہم سے بات کی نہیں، کوئی چھوٹی سی غلطی سے کسی سے نہیں ہوئی، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام نہیں ہوا، ہمیں اس وقت تک چین آتا نہیں جب تک کہ ہم کسی نہ کسی کو سنا نہ دیں۔ اور اب تو اگر کوئی سامنے نہیں تو ماشاءاللہ فون موجود ہیں، پیغام رسانی کے مختلف طریقے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنی دل کی بڑاس نکال ہی لیتے ہیں۔ جب کوئی غم پہنچے تو اس کو دور کرنے کے اور اس کے اور بھی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، جیسے ہم نے کل کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے۔ کسی کی بات بری لگے تو تسبیح کرنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اور دل کا جو اطمینان ہے، چین ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی توکل سارا مجھ پر ہی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، یعنی نوح علیہ السلام کی وہ اولاد جو بڑی نیک تھی، انہی کو بچایا گیا تھا، اس لیے خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اب اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، یعنی تمہارے دشمن تمہارے مقابلے میں طاقتور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے، یعنی دشمن تم پر قابو پا گیا۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا۔ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دن رات کو پھیرتا رہتا ہے۔ انسان کے اوپر زوال اس وقت آتا ہے جب اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ایک مسلمان فوج ایک غیر مسلم فوج کے ساتھ لڑ رہی ہے تو مسلمان فوج کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، فرشتوں کے ذریعے تائید کی جائے گی۔ لیکن اگر مسلمان اخلاقی طور پر غیر مسلم کے مقابلے میں زیادہ بگاڑ کا شکار ہوں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی اور نہ تائید ہوگی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ دوسرے کا پلڑا بھاری کر دے گا، جس طرح ہم 2 جنگوں یعنی جنگ احد اور جنگ حنین میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب تھوڑی سی بھی خرابی آئی تو انہوں نے جیتی ہوئی جنگیں ہار دیں اور کثرت تعداد بھی ان کے کام نہ آئی۔ جنگ حنین میں تو صرف اتنا ہی ہوا تھا کہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، آج تو ہم دشمن کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی راستے سے انہیں دکھا دیا کہ غلطی ان سے کہاں ہوئی۔ تو بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی اصلاح کر لی تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اقتدار دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت اہم سبق بتا رہے ہیں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے دراصل اپنے لیے کرتا ہے، اچھائی کا فائدہ خود انسان کو ہوتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو ان کی اچھائی کا فائدہ پہنچا، اسی طرح ہر انسان ہر قوم کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے جو کوئی شخص جب اپنے اسلام کو احسن بنا لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو وہ کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔
یعنی کم سے کم 10 تو ہیں ہی سب کے لیے، لیکن زیادہ سے زیادہ 700 تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہر شخص کے احسان کا جو رویہ ہوتا ہے، احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور خود اپنے طور پر اچھا کام کر رہے ہو۔ احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، اور احسان اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں، پہلے درجے پر بھی نیکی لکھی جا رہی ہے، لیکن دوسرے درجے کی نیکیاں زیادہ ہیں اور تیسرے درجے کی نیکیاں تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ ان احسنتم لانفسکم، اور کسی کے ساتھ احسان کا رویہ کر کے پھر اس پر احسان جتانا نہیں، کیونکہ احسان جتانا احسان جیسی چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی کی تو وہ تم اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، یعنی اس طرح بری طرح سزا دیں، اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے۔ یعنی ان کی پہلی تباہی کے موقع پر بھی ان کی عبادت گاہ کو تباہ کیا گیا تھا، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا تھا۔ دوسرے موقع پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم حملے کی زد میں ہوتی ہے تو اس وقت صرف انسان ہی نہیں مارے جاتے، بلکہ ان کا تعلیمی، مذہبی، دینی ورثہ وہ سب بھی حملے کی زد میں ہوتے ہیں، اور اس طرح ہر چیز ملیا میٹ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور مسجد مقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے گھسے تھے دشمن، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر کرم کرے، یعنی تم اچھے ہو جاؤ تو تم پر رحم کیا جائے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو سب سے سیدھی ہے، سب سے اقوم ہے۔ یعنی جس انسان کو سیدھا راستہ چاہیے زندگی کی ان پکڑنیوں میں اور زندگی کی ان مشکلات میں، اسے چاہیے کہ قرآن کو مضبوط تھام لے۔ قرآن کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہے۔ یعنی ہم بھٹکنے لگتے ہیں، پھسلنے لگتے ہیں، راہ سے دور ہونے لگتے ہیں، پھر اگر قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پھر روشنی دکھا دیتا ہے اور ہمیں سیدھا راستے کی طرف آنے کی توفیق دے دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں اور کسی چیز پر اس سے دور نہ ہوں۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بات بالکل واضح ہے، دو راستے ہیں، چوائس آپ کی ہے، آپ قرآن مجید کو مضبوط پکڑتے ہیں یا اسے چھوڑ کر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ چلنے والوں کا انجام ان سے مختلف ہے جو قرآن مجید کے بغیر اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ یعنی انسان کو اچھا طلب کرنا چاہیے، اچھائی کے لیے حریص ہونا چاہیے۔ انسان اتنی جلدی برائی مانگنے لگتا ہے، یہ کب اور کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی انسان اسے تکلیف دیتا ہے، یا کوئی جسمانی بیماری وغیرہ لاحق ہوتی ہے، یا کوئی اچانک مالی نقصان ہو جاتا ہے، یعنی دیوالیہ ہو جاتا ہے، یا کچھ اور اس طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں، تو انسان ایک دم گھبرا اٹھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ کاش میں مر ہی جاتا، یہ دن تو مجھے نہ دیکھنا پڑتا، اور خودکشی کی تدبیریں کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کرنے لگتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ عموماً تکلیف اور نقصان کے وقت منفی سوچنے لگتے ہیں۔ وہ شخص جس نے اپنے پھوڑے پر تیز دھار آلہ مار کا خون نکال دیا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اسے خودکشی کہا گیا تھا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، تو انسان جلدی نہ کرے اور یہ نہ سوچے کہ اگر وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا یا اپنے بچوں سے اسے تکلیف پہنچی اور بددعا دے کر انہیں ختم کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا۔ بعض ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے چھوٹی چھوٹی معصوم شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی بد اخلاقی سے گالیاں دے رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ تو بددعائیں بھی دینے لگتی ہیں، اور اگر بچہ کچھ زیادہ سنائے تو کہتی ہیں کہ اللہ اسے اٹھا لے، مجھے نہیں چاہیے ایسا بچہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کے کہنے پر اٹھا لے تو اس کے بعد غم کون اٹھاتا ہے؟ بچہ تو اٹھا لیا گیا لیکن غم کے پہاڑ بھی اب آپ نے ہی اٹھانے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے موقع پر خیر کی دعا مانگتے، اس لیے اپنی زبان پر تکیہ کلام کے طور پر بھی خیر کے کلمات جاری رکھیں، عادت بنا لیں۔ جب کوئی ستائے آپ کو تو کہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یا اللہ اسے نیک بنا، اللہ اس کے لیے بھلائی کر، اللہ اسے سیدھی راہ دکھا، اللہ تو اس نقصان میں میری مدد کر، اللہ میری مشکل کو آسان کر دے، نہ کہ انسان الٹ مانگنا شروع کر دے۔
انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، اصل میں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف۔ انہوں نے عذاب مانگنا شروع کر دیا تھا۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، یعنی انسان کے پاس ہر وقت دن نہیں ہوتا، اچھے حالات نہیں ہوتے، کبھی تکلیف دہ حالات بھی آتے ہیں، رات بھی آتی ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھ دیا ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی اور اس کے اسباب اور وجوہ خود اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا، یعنی اعمال نامہ۔ کہا جائے گا پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ اللہ اکبر! سوچئے ایک دن میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں صبح سے شام تک، سب کا سب سامنے کرتے ہیں یا چھپ کر کرتے ہیں، کیا وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ہم قیامت کے روز دوسروں کو دکھا سکیں؟ جو باتیں جو چیزیں آج ہم دوسروں کو نہیں دکھا سکتے وہ کل کیسے دکھائیں گے؟ آج جو غلط کام ہم دوسروں سے چھپ کر کرتے ہیں، اچھے کام تو دکھاوا کر کے دکھا دیتے ہیں اور برے کام چھپا دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان کے دونوں اعمال کے بارے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ انسانوں کو اچھے کام بھی اللہ کی خاطر کرنے چاہیے اور برے کام لوگوں سے چھپ کر نہیں کرنے چاہیے۔ تو جو لوگوں سے چھپ کر کرے کر لیے کام ہیں، ان سب کے بارے میں سوچیں کہ کیا کل ہم قیامت کے دن خود انہیں پڑھ پائیں گے، اور کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہیں گے ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور مجھے ملے گا۔ آج دنیا میں تو ہم اپنے میسج ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کیا وہاں پہ بھی کچھ ڈیلیٹ کر سکیں گے؟ اپنے نام اعمال سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکیں گے، کچھ بھی راز نہیں ہے، وہاں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جو راز ہم خود نہیں رکھ سکتے، کیا کوئی دوسرا ہمارا راز رکھے گا؟ دنیا میں کتنا بے عزتی اور رسوائی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کل قیامت کے دن کتنا ڈر ہوگا جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو ایسا نامہ اعمال ہو جسے آپ کسی وقت بھی کسی کے سامنے رکھ سکیں۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ لوگ جو اپنے کمپیوٹرز اور ٹیلی فون وغیرہ پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی جو لوگ پاسورڈ نہیں لگاتے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی بھی اٹھا لے پڑھ لے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، کوئی ایسی چھپانے کی چیز نہیں۔ تو اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ اپنے لیپ ٹاپ، اپنے کمپیوٹر، اپنے موبائل وغیرہ پاسورڈ کے بغیر رکھ سکتے ہیں؟ اگر آج نہیں رکھ سکتے تو کل پاسورڈز نہیں لگیں گے ان پر، کل سب پاسورڈ کھول دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن سب چھپی ہوئی باتیں کھول کر سامنے رکھ دی جائیں گی اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، یعنی انسان کے محاسبے کے لیے اس کی اپنی ذات ہی کافی ہے، کسی اور کو حساب کی ضرورت نہیں، انسان خود اپنا حساب لے سکتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا میں بندے کی اس بات سے ہنسا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بندہ کہے گا میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی کو جائز نہیں سمجھتا۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن تجھ پر تیری ہی ذات کی گواہی اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہے۔ پھر اس بندے کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولو، اس کے اعضاء اس کے سارے اعمال بیان کریں گے۔ پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تو تمہاری طرف سے ہی جھگڑا کر رہا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یاد رکھیے ہماری آنکھیں بھی اگر ہم پر غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے ہی خلاف گواہی دینے والی ہیں۔ اگر ہم غلط چیزیں سنتے ہیں تو ہمارے کان ہمارے خلاف بولیں گے، اگر ہاتھوں سے غلط چیز ٹیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بولیں گے۔ اسی لیے سنبھل کر، محتاط ہو کر، صرف ضرورت کی بات، اس سے آگے نہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے فتنے کا دور ہے۔ یہاں فتنوں کے بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں جن پر انسان خود ہی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ کوئی اور کہاں کہاں کسی کو چیک کر سکتا ہے؟ ماں باپ آپ کو کہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف کسی کو حرام قسم کے کام، اس میں غیر ضروری باتیں، لغو باتیں جو ہیں ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بہت ضروری ہے، کیونکہ جنت الفردوس کے وارثوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، سورہ مومنون میں ہمیں پڑھیں گے کہ وہ جو لغو سے بچنے والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اعراض برتتے ہوئے انہیں لغو سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، صرف کام کی بات کیا کریں گے۔
من اعتدى فإنما يهتدي لنفسی، جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، خود ہی بھگتے گا، انسان کسی اور کو نہیں بھگتنا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی ہمارے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ دنیا میں تو ذرا سا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے شکایت کرنے کو، کسی نہ کسی پر ہم الزام دھر دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، اپنے کچھ گناہوں کا ذمہ دار ہم اپنے ماں باپ کو بنا دیتے ہیں، کبھی اور کچھ کا اسکول سسٹم کو، اور کچھ ٹیچرز کو، کچھ کا ماحول کو، اور کچھ کا عالمی سازشوں کو۔ یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، ان کی وجہ سے ہم پر یہ سارے مصائب آئے ہوئے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے مجبور لوگ ہیں اور اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ انسان خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں کہ کسی مجرم کو جب بھی پکڑا جائے تو وہ فوراً کیا کرنے لگتا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا اور وہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے میں نے کیا، فوراً دوسروں کو الزام دینے لگتا ہے۔ دنیا میں تو آپ سچ اور جھوٹ کر سکتے ہیں اور الزام لگا لیں گے جس کو چاہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں کر سکیں گے، اپنے بوجھ خود ہی اٹھانے پڑیں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں، یعنی جو لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتائے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، خبیرم بصیرہ ہے۔ آیت نمبر 18، جو کوئی عاجلہ کا خواہشمند ہو، یعنی جلدی ملنے کا، دنیا ہی میں ثواب حاصل کرنے کا، نیکی کا بدلہ جلد چاہنے کا، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ یعنی جو نیکی اس لیے کرے کہ لوگ دیکھ لیں اور دنیا میں تعریف مل جائے، یا دنیا میں ہی کوئی ہمارا شکریہ ادا کر دے یا ہمیں بدلے میں کوئی چیز دے دے، تو پھر اس کو یہی مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کے، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ رحمت سے محروم ہو کر۔ جو آخرت کا خواہشمند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یعنی جیسے کوئی بھی ڈگری لینے کے لیے، کوئی بھی جاب لینے کے لیے جس درجہ کی محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، ویسی ہی کوشش ہمیں آخرت کے لیے کرنی پڑتی ہے، تو تب آپ پاس ہوتے ہیں، تب آپ قابل قبول ہوتے ہیں۔ تو آخرت کے لیے بھی کچھ سٹینڈرڈز ہیں، یہ نہیں کہ ہر ایک کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو ان سٹینڈرڈز کو پورا کرے گا اسی کو آگے بھیج دیا جائے گا، اور وہ مومن ہو تو ایسے ہر شخص کی صحیح مشکور ہوگی، یعنی آخرت کا ارادہ کرنے والا ہی دراصل آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہاں بہت خوبصورت بات کی گئی ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، نیت پر بات ہے، جس کا ارادہ ہے آخرت میں کچھ کمائی کرنے کا، آخرت پانے کا، تو ہی آخرت کے لیے کچھ کرے گا، تو آخرت اس کا شدید شوق یعنی پیشن ہو جائے گی، اور ارادہ مضبوط عزم میں بدل جائے گا، پھر وہ کوشش میں بدلے گا اور پھر حتمی جدوجہد میں بدلے گا، تاکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس مقام کو کھو نہ دے۔ مثلا آپ دنیا میں کوئی گھر دیکھتے ہیں، آپ کو بہت پسند آ جاتا ہے، اب آپ کا مقصد یہ بن گیا ہے کہ مجھے اس گھر کو حاصل کرنا ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیش کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا ہے، پھر اس کے بعد گھر میں جتنا سونا ہوتا ہے اسے بیچ دیتے ہیں، اس کے بعد پلاٹ وغیرہ ہو تو اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، یعنی ادھر ادھر سے سارا کچھ ایک جگہ پر فوکس کر دیتے ہیں کہ یہ ایک تمنا اور آرزو کی جنت مل جائے۔ تو یہاں ساری کوشش چونکہ دنیا کے گھر کے لیے تھی، اس لیے ہمیں وہی ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آخرت چاہتا ہے، جنت کا گھر چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی اسے ایسی ہی کوشش کرنی پڑے گی، یعنی چھوٹی چھوٹی سب چیزیں دے ڈالنی پڑیں گی۔ جب وقت آئے اور ضرورت پڑے تو بڑی کوشش بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور بڑے صدقات بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا یا چاندی مل جائے تو میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، میں جس دن بھی مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قیراط بھی میرے پاس باقی ہو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قنطار؟ آپ نے فرمایا، ابو ذر، میں قلیل کی طرف جاتا ہوں اور تم کثیر کی طرف، میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا، میں کہہ رہا ہوں قیراط، اور آپ نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے۔ سوچے اگر ہمیں احد پہاڑ جتنا سونا مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟
ہماری ترجیحات کیا ہوں گی؟ فرمایا میں جس دن بھی مروں یہ نہیں پسند کروں گا کہ میں اس سے میں ایک قرات بھی یعنی اس احد پہاڑ میں سے اپنے پاس رکھوں۔ تو شاید اس میں پھر کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اپنی آخرت کے لیے کیونکہ دنیا تو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے اور آگے کے لیے چاہیے تو جو یہاں سے آگے بھیج دیں گے وہ سب آگے مل جائے گا اور موجود ہوگا وہاں پہ۔ تو جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں سے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے آخرت کیسے کمائی جائے۔ جیسے دنیا میں کاروباری ذہن کے مالک لوگ ہوتے ہیں اور وہ ہر طرف نظر رکھتے ہیں اور انہیں ہر چیز میں کاروبار اور بزنس نظر آتا ہے، اسی چیز کو ایسے بیچنا چاہیے اور اس میں اتنا نفع ہوگا، یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہاں سے کام نکل سکتا ہے۔ تو جو بزنس مین ہے وہ ہر وقت اپنے پروفٹ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک نیکی سوچتے چلے جاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ایمان ہو بھی، تو یہ نہیں کہ ان کی طرف سوچ، ان کے صرف ارادے، ان کی صرف نیتیں اور خواہشیں اور تمنائیں پوری کر دی جائیں۔ تو ایسے لوگوں کی کوششیں دیکھی جائیں گی کہ انہوں نے پھر عملی طور پر اس کے لیے کیا کیا۔ ان کے لیے جو اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کوشش کی قدردانی کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، جتنی جس کی کوشش ہوگی اس کی اتنی ہی زیادہ قدردانی ہوگی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو، یعنی دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو بھی، دونوں کو ہم دنیا کا سامان دے رہے ہیں۔ یہ تیرے رب کا عطیہ اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے۔ یعنی جو آخرت کے لیے جیتا ہے اس کا اخلاق ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ اخلاقی برتری رکھتا ہے ہمیشہ دوسروں پر، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ چڑھ کر ہوگی۔ قیامت کے دن ایسے لوگ بلند درجوں پر ہوں گے۔ یہاں ہمیں 15 احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو زندگی کا ایک سرمایہ ہے۔ اگر آخرت چاہتے ہیں تو ان شعبوں میں کوشش کرنی ہوگی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے بنیادی عمل ہے۔ اور پھر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز وقت پر پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جائے، یہ کیسے کہ اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کا ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ اس آیت میں جو کہا گیا ہے، آج کل یہ سب کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا، بس ان کی ہر بات سنتے چلے جانا، ان کے آگے جھک کر رہنا، جبکہ یہ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرے اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا، بچپن میں پالا، تو بھی ان پر رحم فرما۔ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا خود ہی سکھا دی، کیا دعا مانگو ان کے لیے؟ تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ماں باپ نہ ہوں، زندہ یا مردہ، اور ماں باپ کو رحم کی ضرورت نہ ہو، اور زندگی میں یا فوت ہونے کے بعد۔ تو اس لیے اپنے قرآن مجید کے پہلے صفحے پر جب کھولتے ہیں تو یہ دعا لکھ لیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کوئی دن زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ یہ دعا نہ کریں، کیونکہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بہترین سلوک کے مستحق والدین ہیں، اور پھر اس بہترین سلوک میں سب سے بہتر کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا۔ بہتر سلوک میں صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے اچھے کھانے پکا کر دیے جائیں، اچھے اچھے کپڑے ہی انہیں لے کر دیے جائیں اور سمجھے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، بلکہ وہ بھی کریں جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ماں باپ
ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، تو کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں یہ دعا نہ کی جائے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، دلوں کے حالات، دلوں کی خواہشات اور دلوں کی محبتیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ ماں باپ کے حوالے سے اولاد کے ذمہ فرائض کے احکامات کے بعد مسلمانوں میں مطلوبہ اجتماعی اخلاق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح انسان والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرنے کے علاوہ اپنے اندر بھی نظر ڈالے کہ وہ یہ اچھا سلوک کس لیے کر رہا ہے۔ کیا ان سے زیادہ مال ہتھیانے کے لیے، یا والدین دنیا میں شہرت پانے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں گے کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے؟ اور بعض اوقات لوگ صرف یہ اچھا کہلوانے کے لیے اپنے بیوی بچوں تک کے حقوق مار دیتے ہیں کہ نہیں، میری ماں نے جو کچھ کہہ دیا بس میں نے تو وہی کرنا ہے۔ یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، گویا صرف ظاہری سلوک اچھا نہ کرو، دعائیں ہی نہ مانگو، بلکہ اپنی نیتوں کو بھی درست کرو۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے لیکن تمہارا یہ احسان کوئی نہیں مانتا، کیونکہ بعض اوقات آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بھی راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو اور بھی کرنا چاہیے، جبکہ اولاد کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ۔ تو تم اگر پلٹ جاؤ گے، یعنی اللہ سے توبہ کرتے رہو گے، رجوع کرتے رہو گے، اللہ سے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی پورے معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جب مال ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں اور پانی کی طرح بہائیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور مبذرین یعنی فضول خرچ جو لوگ ہیں وہ ناحق خرچ کریں، تو جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں کریں، یا جہاں تھوڑا کرنا چاہیے وہاں زیادہ کریں۔ تو مجموعی طور پر فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے، چاہے لباس میں ہی کیوں نہ ہو۔ لباس بناتے ہوئے بھی ایک اوسط درجے کا لباس بنانا چاہیے، بہت زیادہ قیمتی لباس، بہت زیادہ قیمتی زیورات اور استعمال کی دیگر چیزیں ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ایوریج درجے کی چیزیں میں اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے فقیر بن جائے، سمجھداری کے ساتھ اچھی چیز استعمال کریں لیکن زیادہ مہنگی نہیں، فضول خرچی نہیں۔ اور لین دین کے معاملے میں بھی زیادہ، جیسے تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی انسان اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے خرچ کرے، کسی کو دیتے ہوئے کسی کی محبت میں اپنا گھر نہ لٹا بیٹھے، ایسی چیز نہ دے دے کہ پچھتاوے۔ یہ تمام چیزیں فضول خرچی میں آ جاتی ہیں جس کی ضرورت نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور جس طرح انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے بھائی بھی بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی لوگوں سے سوال کرنا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ یعنی بعض اوقات رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہے تو بہت زیادہ توقع رکھنے لگتے ہیں، ایسے میں انسان کو اپنی بھی ضروریات ہوتی ہیں تو وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا۔ فرمایا، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں بہت اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ انکار کرو۔ یا بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہی بن جاتی ہے بار بار مانگنے کی، اور وہ بہانے کر کر کے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ مانگ کر لینا آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، تو خود کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اب یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ اگر کوئی کسی کو روزانہ دے گا اور اس کی خراب عادت کو مضبوط کرے گا تو یہ بھی درست نہیں۔ پھر ایسے میں حکمت کے ساتھ عمدہ معاملے کے ساتھ اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ ان دونوں کے درمیان اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے۔ نہ تو انسان ہر چیز سیند کر رکھے، جہاں فضول خرچی منع ہے وہاں بخل بھی منع ہے۔ اسلام ہمیں خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتے ہیں۔
تو مسلمان کا مزاج خرچ کرنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، صرف سینت سینت کا رکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، والدین پر، رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے عزیزوں پر، فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کو قرض دینا، قرض حسنہ دینا، دین کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن کہیں پر بھی اعتدال سے نہیں پڑھنا کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ گے۔ لوگ بھی تمہیں ملامت کریں اور خود بھی تم اپنے دوسروں کے محتاج ہو جاؤ، یعنی جو تھا وہ سب لٹا دیا، پھر دوسرے سے مانگتے پھرو۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ دراصل ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ جنین جو ہوتا ہے فیٹس کا اسقاط کرانے سے منع کیا گیا، یعنی پیدا ہونے کے بعد تو اہل جاہلیت قتل کرتے ہی تھے۔ اس زمانے میں اتنے نفیس آلات نہیں تھے کہ ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا سکے۔ آج کے دور میں انسان نے خیر کی چیزوں میں جتنی ترقی کی ہے، وہاں شر میں بھی اس سے زیادہ ترقی ہو چکی ہے، اور وہ ترقی انسانی جانیں لینے کے لیے تیار ہے، جس میں عموماً بیٹیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے جب بچے کی جنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا، تو بعض اوقات ایسے علاقے، ایسے ملک، ایسے کلچر جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا، انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ بھی بچوں کی تعداد کی زیادتی سے گھبرا کر یا یہ کہ انہیں کھلانا پڑے گا، یا ان سب کی وجہ سے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، نہ پیدا ہونے کے بعد نہ پیدا ہونے سے پہلے۔ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ پٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر چھتری کی طرح ہوتا ہے۔ حدیث میں آگے آتا ہے کہ اس کے اوپر چھتری کی طرح ہوتا ہے، پس جب وہ ایمان، تو جب وہ اس برے فعل سے باہر آتا ہے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر اس حال میں اچانک زلزلہ آ جائے، اچانک موت ہو جائے، ہارٹ فیل ہو جائے اور انسان اسی حال میں مر جائے تو بے ایمان مرا، یعنی اتنا بڑا نقصان انسان کا۔ اور ویسے بھی زنا کی وجہ سے کئی نئی نئی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ سلسلۃ السیاح کی حدیث ہے، جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود نہ تھیں۔ تو یہ جو تو زنا کی بات ہے، پھر زنا کے قریب جانے تک کی ممانعت ہے۔ ایسے سارے دروازے بند کر دو جن کی وجہ سے انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اسے ملے گا۔ پس آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا گفتگو ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، جیسے ننگی تصویریں دیکھنا، فوش تصویریں یا فلمیں دیکھنا، جنس مخالف کو بری نظر سے دیکھنا یا ان کی تصویریں دیکھنا۔ پھر اسی طرح گانوں کا زنا سننا، کانوں کا زنا گانے سننا ہے یا غلط باتیں سننا، فوش باتیں سننا، جیسے فون کے ذریعے فری پیکیجز وغیرہ لگا کر رونگ نمبر ملاؤ اور جس سے مرضی باتیں کرو، ساری ساری رات باتیں کرو، تو یہ سراسر حرام کام ہے، اور یہ کانوں کے زنا میں ہوتا ہے۔ اور زبان کا زنا بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اور آنکھوں کا زنا ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، یعنی کسی غیر شرعی ملاقات وغیرہ پر، ڈیٹنگ پر جانا، کسی مرد سے ملاقات کے لیے تنہائی میں جانا کہ جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اکیلے میں کسی مرد سے ملنا منع ہے لڑکیوں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ لڑکوں کے لیے بھی۔ دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، بعض اوقات انسان آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے اور کان بھی، ہاتھ، زبان، ہر چیز روک لیتا ہے، کہیں ایسی جگہ جاتا بھی نہیں تو دل میں فوش خیالات رکھتا ہے، تو یہ بھی برا فعل ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جب انسان باہر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل بھی کنٹرول کر دے گا، دل سدھار دے گا، لیکن جب انسان باقی چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھتا تو پھر دل میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس سے جو وسوسے آنے کی دعائیں ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جو دعا ہم نے شروع میں سیکھی تھی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اس کے علاوہ دعاؤں کی بک ایاک نستعین یا اور بھی دعاؤں کی بکس ہیں جس کے اندر آپ کو شیطان کے شر سے اور وسوسوں سے بچنے کی دعائیں مل جائیں گی۔
وہ پڑھا کریں، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں بری خواہشات ڈالتا ہے۔ جب وہ خواہش آ جاتی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے انسان اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ تو بری خواہشات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواہشات حلال طریقے سے پوری کر دے، اور فرمایا کہ شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی یا اس فعل کو کر گزرتی ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، یا پھر اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدترین راستہ بتایا ہے، یعنی جس میں انسان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حق سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے، انہو کان منصورا، یعنی اس کی مدد کی جائے۔ بہت سے قتل زنا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، غیرت کے نام پر ہوتے ہیں، اور زنا کی وجہ سے یا زنا کے شبے میں ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ، مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ پیچھے بھی ہم یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی یتیم بچہ آ جائے تو اس کا مال جو ہے وہ اس کے جوان ہونے تک سنبھال کے رکھا جائے، لیکن احسن طریقے سے کیسے خرچ کیا جائے گا کہ اگر آپ کے اپنے حالات اچھے نہیں تو تھوڑا بہت اس میں سے اس کے خرچے کے لیے نکالا جا سکتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو اس کے مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پابندی کرو، وعدے پورے کرو، بے شک عہد کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو وعدے تم نے کیے تھے انہیں پورا کیا کہ نہیں۔ منافق کی علامت ہے کہ جب عہد کرے تو بدعہدی کرے۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے، یعنی سنی سنائی باتیں نہ کرو کیونکہ یہ انسان کا جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح بلا تحقیق آگے بات نہ پھیلاؤ، ایک بات جس کی تصدیق آپ نے نہ کی ہو فوراً آگے نہ بتاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کان، آنکھ، زبان، دل، یہ سب اس لیے نہیں دیے کہ ہم بیکار چیزوں میں اور لغویات میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس جب زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کے حالات، واقعات میں دلچسپی لیتے ہیں، اور طرح طرح سے قریت کے، تجسس کر کے، چھوٹی موٹی باتیں پتہ کر کے وہ بات ایک کو سنائی دے، پھر دوسرے کو کہے تمہیں پتہ ہے اس سے دو ایک اور لے لی، اور وہ ایک تیسرے کو بتائی، اور یہی سرکل چلتا رہتا ہے جس سے بہت فساد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے تم پیچھے پڑو گے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ کان سے کیا سوال ہوگا؟ کیا سنا تھا واقعی؟ آنکھ سے سوال ہوگا، کیا یہ دیکھا تھا واقعی؟ اور دل سے کیا سوال ہوگا؟ کیا واقعی جانا تھا؟ اگر نہیں تو من گھڑت باتیں نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں جو تیرے رب نے تجھے پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ نے کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی ہی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان انسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے، جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا۔ کس بارے میں؟ زبان کے بارے میں، اور روز کرتا بھی ہے۔ اللہ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم کو سزا سے بچا لے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے ورنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان کو قابو میں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ، کان اور ہمارے تمام اعضاء ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم متعنی بسمی و بصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بصاری۔ اے اللہ تو مجھے میرے کانوں، آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما، اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں، یعنی سمجھنے کے بجائے نہ سمجھی کا ثبوت دے رہے ہیں۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان چیزوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر پھر دوبارہ کثرت سے تسبیح کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ تسبیح فرشتوں اور بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا سبحان اللہ و بحمدہ۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو اگر آپ کو بھی رزق چاہیے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، موسم کیسا بھی ہو، مشکلات کوئی بھی ہوں، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہو تو پوری کوشش لگا کر چاہے جسم دکھنے ہی لگے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف متوجہ رہے۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر ہو یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ یعنی قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا لازم ہے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو اچھی ہو، بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تو انسان زبان کے ذریعے فساد ڈلواتا ہے، اس لیے بات عمدہ ہو، کلام عمدہ ہو، غصے میں بھی انسان اگر آرام سے بات کر لے تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ خواہشات کے راستے سے آتا ہے، وہ زبان کے راستے سے آتا ہے، وہ مال کے راستے سے آتا ہے۔ کون سا راستہ اور کون سا طریقہ ہے جس سے وہ ہمارا پیچھا نہیں کرتا اور اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ اس لیے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، تیرا رب زمین و آسمان کی مخلوق کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ اس سے کہیے پکار دیکھو ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے نہ بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اپنے بزرگوں کے پاس جاتا ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوا دے یا اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ خود اپنی معافی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔
یعنی ہر قوم کا ایک وقت ہے اور اپنے وقت کے ساتھ اس قوم کو، اس تہذیب کو، اس کلچر کو ختم ہونا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے۔ چنانچہ دیکھ لو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا ہے۔ جو کچھ ابھی ہم نے دکھایا یعنی واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، اور درخت سے مراد یعنی زقوم کا درخت۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے خونی کر ڈالوں، پس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ دیکھیں شیطان نے کیا کہا کہ میں انسان کو پکڑ کر رہوں گا اور اس کے بچوں کو بھی پکڑ لوں گا۔ صرف ہمیں نہیں، ہمارے بچوں کو بھی اپنے راستے پر چلانے کی فکر کرتا ہے، اور بہت چھوٹی عمر میں وہ شروع ہو جاتا ہے، بلکہ پیدائش کے دن سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے کے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے۔ جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا تو انہیں نہیں لگ سکا، کیونکہ ان کی والدہ نے پہلے سے ہی دعا کر رکھی تھی۔ بچوں سے بھی غلط کام کرواتا ہے، کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ تو معصوم ہے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ایسا فساد ڈلواتے ہیں گھروں میں جنہیں بعض اوقات غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر پہنچائی جاتی ہے۔ بچے ماں سے دادی کے پاس گئے اور ماں کی کوئی بات کہہ دی، اماں کیا کر رہی تھی، آج کون گھر آیا تھا، کیا کھایا؟ آپ معصوم بچی اپنے بھولے پن میں سب معلومات دے دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ایک بچی کی دی ہوئی اطلاعات پر کیسے گھروں میں فساد پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اکیلے ہوتے ہیں اور فوش قسم کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کچھ آس پاس کے معاشرے میں دیکھتے ہیں ان کی نکالی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ بہت خطرناک قسم کے کام کرنے لگتے ہیں، اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ بچوں کے پیچھے شیطان نہیں، بچوں کے ساتھ بھی وہ شروع سے ہی لگ جاتا ہے۔ عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا تو ایک چھوٹی بچی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا۔ صحیح ادب المفرد کی روایت ہے یہ، یعنی چھوٹی بچی کو بھی نہیں چھوڑا۔ کبھی دیکھا آپ نے چھوٹے بچے کو تھرکتے ہوئے؟ ہے کوئی بچہ جو ڈانس نہ کرے؟ ذرا سی آواز سنے پھر آپ دیکھیں، چاہے انہیں آپ نے کہیں نہ دکھایا ہو وہ خود بخود ہلنا شروع کر جائیں گے۔ تو وہ بچی بھی گانا گا رہی تھی۔ اس پر ابن عمر نے کہا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑ دیتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا، لیکن شیطان بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے بچوں کی تربیت کی ابتدائی عمر سے ہی فکر کریں۔ یہ نہ کہیں کہ جب بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے، نہیں، بڑے ہو کر تو پھر درخت پکا ہو جائے گا، نہ ٹیڑھا ہو کر جم جائے گا۔ آپ اسے سیدھا کریں گے تو اکھڑ جائے گا، پھر بہت مشکل ہوگی۔ تو اس لیے شروع سے ہی توجہ دیں، کیونکہ شیطان نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ نے جواب دینا ہے اس کا۔ پھر فرمایا یعنی وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِهِمْ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تو جس نے اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے۔ یہ دعوت کیا ہے؟ استفزز، اس کا معنی ہے استخفاف، کسی کو ہلکا سمجھنا، یعنی اس کے ایمان کی کمزوری دیکھنا اور اس کو اپنے جھانسے میں لے آنا۔ دوسرا معنی ہے قدم پھسلا دینا، اور یہاں پر پھسلانے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ تو شیطان کی آواز کیا ہے؟ موسیقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے ٹیلی فون میں ایسی گھنٹیاں نہ ڈالیں کہ ہر وقت شیطان کو خوش کرتے رہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے میری امت پر شراب، جوا اور جو کی شراب، سارنگی اور آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا تم جس کو چاہو اپنا مددگار بنا لو اور ان کے مال اور اولاد میں حصہ لگاؤ، اللہ نے اس حد تک اس کو آزادی دے رکھی ہے، اور اس طرح وہ فضول خرچی کروا کر مال ضائع کرواتا ہے، چاہے کھانے میں ہو یا کپڑے میں، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان نے جو اتنی محنت سے خون پسینے سے
مال کمایا ہے اس کو یہ اللہ تللے میں اڑا دے اور پھر اولاد میں سانجھا لگا، یعنی بچے تو انسان کے ہوں لیکن شیطان انہیں اعلیٰ کار بنا لے اور انہیں وعدوں کے جال میں پھانس، یعنی انہیں غلط امیدیں دلا، یعنی جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال، سبز باغ دکھا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی شیطان جو بھی سبز باغ دکھاتا ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ اگر انسان ان کی انتہا تک کو پہنچے اس کی کوئی کچھ حقیقت نہیں۔ بعض اوقات دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں یعنی قسم کی باتیں چیزیں، اور لیکن ان سارے حملوں میں کون بچے گا؟ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا، یعنی میرے بندوں پر، انسانوں پر تجھے کنٹرول نہیں ہوگا۔ جو میرے خالص بندے ہیں انہیں تو اپنے جھانسے میں نہیں پھنسا سکے گا، اور جو نیک ہیں خاص طور پر ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، اور تیرا رب توکل کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، شیطان انہیں اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا۔ تو شیطان کے وارداتوں کے ہوں گے، ہم پر بھی وار تو وہ کرے گا، اور ہمارے بچوں پر بھی، ہمارے گھروں پر بھی کرے گا، لیکن کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے ہیلوں اور بہانوں سے متعارف کروائیں، اور یعنی ہمیں پہچاننا ہے کہ کہاں کہاں پر وہ حملہ کر رہا ہے، اپنی کمزوریاں، اپنے ویک پوائنٹ اس کو نہیں دینے۔ شیطان جن چیزوں میں حصہ لگاتا ہے ان چیزوں پر خاص نظر رکھنی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ اصل قوت تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، انسان برائی سے بچ سکے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جنہیں تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا تمہیں کوئی حمایتی نہ ہو؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشک و طری میں سواریاں عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوق پر نمایاں فوقیت دی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، وہ خوش خوش اپنا نامہ اعمال لیں گے، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم تمہاری طرف ہم نے بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھو۔ تو اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارا ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دین اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم اس کی طرف کچھ نہ جھک نہ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ہم سے بھی خطاب ہے کہ تو لوگوں سے دین کے معاملے میں ایسے کمپرومائزز نہ کیے جائیں جو انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دے اور آخرت خراب کر دیں اس کی۔ لیکن اگر تم ایسا کرتے ہو تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دورے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دورے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کو کوئی مددگار نہ ملتا۔ یعنی حق کو حق جان کر اگر تم اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیتے تو پھر یہ انجام ہوتا آپ کا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت قرآن کا التزام کرو، یعنی فجر کی نماز میں زیادہ لمبی تلاوت کرو، کیونکہ فجر کے وقت قرآن مشہود ہوتا ہے۔ مشہود کا مطلب ہے دیکھا جانے والا، فرشتے اس پر حاضر ہوتے ہیں۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ، رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور دعا کیجئے کہ پروردگار مجھے جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں بھی سے بھی تو نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں۔ یعنی قرآن سن کر دو طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں، ایک تو وہ جو اس کے مطابق بدل جاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کا حکم سے آتی ہے۔ روح یہاں وحی کے معنی میں ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا، یعنی فائدہ اٹھایا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو عطا کیا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ اور جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ کہ اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ فائنل بات اب کر دی گئی کہ ایک یا 10 آیتیں یا پورا قرآن اس جیسا کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، کیونکہ مکہ میں تو یہ ناممکن تھا۔ یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے۔ اب مزید مطالبہ، یا تو اللہ اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، اب اس سے آگے اور کیا کہیں گے۔ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ کتاب تو پہلے آئی ہوئی ہے، گھوم پھر کر بات تو کتاب پر آئی۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پاک ہے میرے پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں نے یہ دعوے نہیں کیے، یہ سب کچھ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کس چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر نہیں بنا کر بھیجا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی ان کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ کیا انہیں یہ نہ سوجا کہ جس رب نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ ان کا انکاری ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے بعد اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، یعنی عصا اور ید بیضا۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔
موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماواتی والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو گٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی لے کر یہ اترا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے خوشخبری دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اس سے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کے کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی، کمال درجے کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تکبیرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی ہر آن کرتے رہنا چاہیے۔ جو حدیث میں آتا ہے جو سورج نکلنے سے اور غروب ہونے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے یہ 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ پھر جب سیڑھیاں چڑھے اور اوپر کو جائیں آپ کوئی اچھی چیز دیکھیں تو کثرت سے اللہ اکبر زبان پر آنا چاہیے، الحمدللہ کے ساتھ، سبحان اللہ کے ساتھ۔